الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وبالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ واصحابکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اے مہینہ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ علی العالمین، حضرت سید السادات حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی، آپ دے ذکر پاک دا ایک پاکیزہ مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے فرامین عالیہ چوں ایک فرمان اور اے عرض کرنا مقصود ہے کہ جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں نا، یہ تمام دے تمام اپنے اپنے انبیاء دے مقام مرتبہ برکات دے حامل ہونے اور انہاں دا عکس جمیل ہونے، جو برکتہ عظمتہ شانہ فضیلتہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے دے والہنا دے فضل تے خیرات دا حصہ اولیاء کوئی نصیب چلے۔ اساں علماء کرام کنو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرامات سننے ہیں، لیکن اختصاراً عرض کراں کہ آج اساں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک علیہ السلام دی امت واسطے خیر خواہی دے دو چار پہلو سماعت کرنے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نبی پاک علیہ السلام کو بلند بالا کیا کوئی سادہ خیر خواہ تھی سکتے؟ نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے نا، دین نصیحت دانا ہے، الدین و نصیحت للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے دین خیر خواہی دانا ہے، اور جی میں نبی پاک علیہ السلام اپنی امت واسطے حضور خیر خواہن، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں پاک اے او ذات جس ذات نے میرے دل دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی امت دا درد پاڑی، حضور علیہ السلام دی امت دی خیر خواہی، نبی پاک علیہ السلام دی امت دا دکھ جڑا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قلب اتحری چاہی آپ ہی فکر جانے ہیں۔ آپ فرمایا ایک دفعہ اتنی فکر تھی کہ میرے اتے بے ہوشی تاری تھی گئی، دوستہ میں کو سمجھا بھی شاید وفات تھی گئی ہے، انہاں آپ کو غسل لینا شروع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف نبی پاک علیہ السلام دی امت دی خیر خواہی۔ آدھے مجھے لے انہاں پانی سکتا ہوا، میں کو ہوش آیا ہوا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مقصد کیا ہے؟ فکر ہی کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اتے اللہ دا کرم تھی ونجن، آپ فرمائیں میرا دل کریں دے اے جہنم دے دروازے بند تھی ونجن اور جنت دے تمام دروازے کھل ونجن، حضور دا کوئی غلام ہی جہنم میں جنا ونجے، حضور دے سارے غلام ہی جنت میں ونجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ دی خیر خواہی دا ایک پہلو ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میرا دل کریں دے کہ توانیاں قبریں میں خود آواں، اللہ میں کو اذن عطا فرماوے نا تو میں توانیاں ساریاں دی قبریں آتے توڑے نکیرین دے سوالان دے جواب میں دے ماں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف نبی پاک علیہ السلام دی امت دی خیر خواہی، اور آپ علیہ السلام دی امت نال ایسی محبت ہے کہ آپ نے ہمیشہ واضح و نصیحت دا سلسلہ جاری فرمائے۔ اور میں
رات بھی عرض کی تھی اور میں چاہنا کہ میں وہ گال آپ تک بھی پہنچاواں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیا خیر خواہی ہے. اے انسان دی طبیعت ہے. اگر کوئی بندہ توڑے نال محبت کرے دے نا تو توڑے دل وچ بھی اندے اندر اندے واسطے محبت دے جذبات پیدا تھیندے. جلے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے محبت بھرے جذبات اور آپ دی خیر خواہی دے پہلو پر نظر کرے نے نا اور سارے دل دے اندر جناب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت پیدا تھی ویندی ہے. آپ دی بارگاہ ایک سائل نے سوال کیتا اور سوال ہی بڑا عجیب بھائی. سبحان اللہ. سوال یہی حضور آپ دے جڑے مرید ہیں نا جیدی ہیں تے ردی ہیں. جید بھی ہیں تے بعض اپنے سمیں آپ حضرت غوث پاک دے مرید سے کہہ نہیں سکتے. آپ دے محبت آلے ہیں جی. پوچھو کہ حضور آپ دے مریدین اچ بعض جید بھی ہیں تے ردی بھی ہیں. ارشاد تو فرماؤ. حضرت غوث پاک علیہ رحمہ ارشاد فرمایا جڑے ہیں نا جید او تا ہیں میڈے. توجہ ہے توری جڑے ہیں جید آپ فرمایا او ہیں ساڑے جڑے ہیں نا ردی اساں وال ہنا دے.